بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاقْصِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ذکر، نمبر 2 استغفار، معافی مانگنا، مغفرت کی طلب کرنا، اس کی کثرت کرو، اور اللہ تعالیٰ معافی کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بندے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے جرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری معافی ہونی ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میری رحمت سے کم ہے، میری رحمت بہت بڑی ہے، تیرے گناہ میری رحمت میں ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں کوزہ یا قطرہ، لہٰذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ جاؤ بس جب بھی آنا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے کہ ایک شخص صحرا کے اندر ہو، اس کے پاس اونٹ ہو، اونٹ پہ اس کا کھانا ہو پینا ہو، تھک جائے، کسی جگہ پہ ٹھہرے آرام کے لیے، آنکھ لگ جائے، جب وہ جاگے تو اپنا اونٹ اس کا گم ہو گیا ہو۔ اب وہ دور دراز دھوڑے تلاش کرے، صحرا ہے، پانی وہاں کوئی نہیں ہے، کھانے کی چیز وہاں کوئی نہیں ہے، آبادی وہاں کوئی نہیں ہے، اب اس کا کھانا پینا سب وہ چلا گیا۔ اب وہ مایوس ہو جائے اور موت کا انتظار کرنے کے لیے لیٹ جائے، نیند آ جائے، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہو۔ اب وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں کہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ اس نے ہوش ہی نہیں رہی، اس نے کہنا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، وہ غلطی سے کہہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اشد فرحتاً، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یعنی یہ آ کے کہتا ہے یا اللہ میرے جتنے گناہ ہو گئے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، غلطی تو ہر آدم کے بیٹے سے ہو جاتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہوتے ہیں التوابون، جو غلطی کرنے کے بعد غلطی پہ ٹھہر نہ جائیں، واپس آ جائیں، توبہ کرنے۔ اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم فتاب علیکم، تم غلطیاں کرو اور کر کے آسمان تک تم غلطیاں لے جاؤ، زمین آسمان کا ساری جگہ تمہاری غلطیوں سے پر ہو جائے، پھر تم آؤ اور میرے سامنے آ کے کہو میں اللہ معاف کر دے، لا تاب علیکم، میں ایک لمحہ لحظہ سوچے بغیر تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، ایک شخص سے جا کے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری کیسے معافی ہو، تو ظالم ہی بہت ہے۔ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 لوگوں کا قاتل ایک اور عالم کے پاس گیا، پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملو، معافی مانگو، توبہ استغفار کرو۔ وہ دوڑ پڑا، رستے میں وقت اجل آ گیا، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی نہیں، وہ ادھر پہنچا نہیں جہاں اس نے پہنچنا تھا، نیکی کی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ جو اتنی رحمان ذات ہے، رحیم ذات ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور استغفار کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو عادت بنا لے گا تو پھر جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ساری تنگیاں ختم کر دے گا، ساری مشکلیں آسان کر دے گا، سارے دکھ درد غم ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم بڑے میرے 950 سال تم نے نہیں مانگی ہے، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے،
تم نے اللہ کے نبی کو مارا ہے، گالیاں دی ہیں، جھٹلایا ہے، اللہ کتاب اور وحی کا انکار کیا، کوئی بات نہیں ہے، استغفروا ربکم، آؤ معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، وہ بہت بڑی ذات ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے۔ اور اگر تم معافی مانگ لو گے تو پھر یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجنات ویجعل لکم انہارا، پھر وہ تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ پھر جب تم معافی مانگ لو گے تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں دولتیں دے گا، تمہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، بس تم ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھو۔ ناظرین، سامعین، ہم تو گناہگار ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ ذات جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن میں 100 بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ لمبے لمبے سجدے کر کے، طویل رکوع کر کے، آنکھوں سے آنسو بہا دیں کہ داڑھی تر ہو جائے، اونچے آہو زاریاں کر کے، رات کو اٹھ کے، دن میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ ہمیں بھی تو مانگنی چاہیے، ہمیں بھی کثرت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں دن میں ضرور 100 150 دفعہ یہ حضور ذہنی کے ساتھ ذہن حاضر رکھ کے اللہ سے معافی مانگے، اردو میں مانگے، پشتو آتی ہے پشتو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، ہندی میں مانگے، جو زبان آپ کو آتی ہے، انگلش آتی ہے انگلش میں مانگے، بس معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے گا، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔